السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورت الحجر کا تعارف بیان ہوگا، پھر اس سورت کی آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سورت الحجر کا تعارف: سورت حجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 6 رکوع، 99 آیتیں، 654 کلمے اور 2760 حروف ہیں۔ حجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 80 تا 84 میں اس وادی میں رہنے والی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورت حجر رکھا گیا۔ سورت حجر کے بارے میں چند احادیث ہم یہاں پیش کریں گے۔ سورت الحجر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم رو نہیں سکتے تو ان کے پاس سے نہ گزرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ دوسری حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر کے مقام سے گزرے تو ارشاد فرمایا، تم کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے گھروں میں روتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دیگر صورتوں کی طرح اس صورت کا مرکزی مضمون بھی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو کئی طرح کے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں: نمبر 1، قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں علیہم السلام کے ساتھ کفر و مشرکین کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، آسمان کو مردود شیاطینوں سے محفوظ کیے جانے کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزیں بیان کی گئیں۔ نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کے سجدہ کرنے، شیطان کے سجدہ نہ کر کے مردود ہونے اور شیطان کے مہلت طلب کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 6، متقی لوگوں کی اخروی جزا بیان کی گئی۔ نمبر 7، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ نمبر 8، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام اور اصحاب ایکا کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ بیان فرمایا۔ نمبر 9، اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات بیان فرمائے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ سورت حجر کی اپنے سے ماقبل سورت ابراہیم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورت ابراہیم کے آخر میں قیامت کے حالات بیان کیے گئے کہ اس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا
اور تمام لوگ ایک اللہ عز و جل کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے، اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ اور سورۃ ہجر کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ جب ان مجرموں کو جہنم میں لمبا عرصہ گزر جائے گا اور وہ گناہ گار مسلمانوں کو جہنم سے نکلتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت وہ بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تل کا، یہ اس آیت میں تل کا سے اس صورت کی آیتوں کی طرف اشارہ ہے، اور کتاب اور قرآن مبین سے وہ کتاب مراد ہے جس کو نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، کافر بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ کافر بہت آرزویں کریں گے۔ کفار کی ان آرزوؤں کے وقت کے بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ نزاع کے وقت جب کافر عذاب دیکھے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی پر تھا، اس وقت کافر یہ آرزو کرے گا کہ کاش وہ مسلمان ہوتا، لیکن اس وقت یہ آرزو کافر کو کوئی فائدہ نہ دے گی۔ بعض مفسرین کے نزدیک آخرت میں قیامت کے دن کی سختیاں، ہولناکیاں، اپنا دردناک انجام اور برا ٹھکانہ دیکھ کر کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ زجاج کا قول ہے کہ کافر جب کبھی اپنے عذاب کے احوال اور مسلمانوں پر اللہ عز و جل کی رحمت دیکھیں گے تو ہر مرتبہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے۔ مفسرین کا مشہور قول یہ ہے کہ جب گناہ گار مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اس مشہور قول کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جہنم والے جہنم میں جمع ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ مسلمان بھی ہوں گے جو مشیت الہی سے وہاں ہوں گے، تو کفار مسلمانوں کو آر دلاتے ہوئے کہیں گے، تمہارے اسلام نے تم سے کون سا عذاب دور کر دیا ہے، تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے ہو۔ مسلمان کہیں گے، ہمارے گناہ تھے جن کی وجہ سے ہماری گرفت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سن کر حکم فرمائے گا، جو مسلمان جہنم میں ہیں انہیں جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت کفار حسرت سے یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو جس طرح انہیں جہنم سے نکال لیا گیا ہے، اسی طرح ہمیں بھی جہنم سے نکال لیا جاتا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں، کافر بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ قیامت کے دن کا کافر تو اپنے مسلمان ہونے کی آرزو اور نہ ہونے پر حسرت و افسوس کریں گے، جبکہ نیک مسلمان کا حال یہ ہوگا کہ اگر بالفرض کوئی شخص پیدا ہوتے ہی عبادات میں ایسے مشغول ہو جائے کہ کبھی کوئی کام نفس کے لیے نہ کرے اور اسی حال میں بوڑھا ہو کر مر جائے تو وہ یہی کہے گا کہ میں نے کچھ نہ کیا، اور موقع ملتا تو اور کچھ کر لیتا، کاش مجھے عبادات اور ریاضت
ذات کے لیے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے تاکہ میرے اجر میں مزید اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت محمد بن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے دن سے اپنے چہرے کے بل گر جائے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بوڑھا ہو کر مر جائے تو اس دن اس عبادت کو حقیر سمجھے گا اور تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹایا جائے تاکہ وہ اجر و ثواب اور زیادہ کرے۔ لیکن کافر و مسلمان کی یہاں بیان کردہ تمنا میں فرق یہ ہے کہ کافر کی تمنا پر لے درجے کی حسرت کی وجہ سے ہے، جبکہ مومن کی تمنا مزید قرب الہی کے حصول کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب